خوش آمدید دوبارہ۔ آج ہم خدا کے نجات کے منصوبے کی ایک اہم گھڑی کا جائزہ لے رہے ہیں جب ربکہ کو اسحاق کے لیے بیوی کے طور پر چنا گیا۔ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے جو اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں خدا کی رہنمائی طلب کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم پیدائش 24 سے آغاز کرتے ہیں تو ابراہم اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہے۔ خدا نے انہیں ہر لحاظ سے برکت دی ہے، اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور ان کی نسل کو بڑھایا ہے۔ لیکن ایک اور اہم کام باقی تھا، اس کے بیٹے اسحاق کے لیے مناسب شریک حیات تلاش کرنا۔ دیکھیے، ابراہم سمجھتے تھے کہ خدا نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ ان کی اولاد ستاروں کی مانند بے شمار ہوگی اور ان کے ذریعے تمام قومیں برکت پائیں گی، وہ اس لمحے پر منحصر تھا۔ یہ صرف اسحاق کی ذاتی خوشی کا معاملہ نہیں تھا، یہ خدا کے لوگوں کی تقدیر کا معاملہ تھا۔ جس عورت سے اسحاق شادی کرے گا وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی میراث کو تشکیل دے گی۔ چنانچہ بڑی احتیاط کے ساتھ ابراہم اپنے سب سے معتمد خادم کو اسحاق کے لیے بیوی تلاش کرنے کا کام سونپتے ہیں۔ لیکن وہ اسے اندھا دھند نہیں بھیجتے، وہ اسے مخصوص ہدایات دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کے لیے بیوی مت لینا ان کنعان ہمسایوں میں سے جن کے درمیان میں رہ رہا ہوں، بلکہ میرے وطن اور میرے رشتہ داروں کے پاس جاؤ اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لے کر آؤ۔ یہ پیدائش 24 آیات 3 اور 4 ہیں۔ ابراہم جانتے تھے کہ کنعان اپنی مشرکانہ رسومات اور عقائد کے باعث اسحاق کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی عورت چاہتے تھے جو ان کے ایمان میں شریک ہو، جو اسحاق کے ساتھ مل کر ایک سچے خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کی فرمانبرداری کے سفر میں شامل ہو۔ خادم اگرچہ بے یقینی کا شکار تھا، پھر بھی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اونٹوں کے ایک قافلے کے ساتھ جو تحائف اور ایک بھاری ذمہ داری لے کر جا رہے تھے، ابراہم کے وطن کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ دعا میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شہر کے باہر ایک کنویں پر پہنچ کر خادم ایک مخصوص اور جرات مندانہ دعا کرتا ہے۔ اے خداوند، میرے آقا ابراہم کے عہدہ، آج مجھے کامیاب بنا اور میرے آقا ابراہم پر مہربانی فرما۔ پھر وہ ایک نشانی مقرر کرتا ہے کہ وہ عورت جو نہ صرف اسے پانی پلائے بلکہ خود اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلانے کی پیشکش کرے، وہی ہوگی جسے خدا نے اسحاق کے لیے چنا۔ ابھی وہ دعا مکمل بھی نہیں کرتا کہ ربکہ نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ مہربانی اور مہمان نوازی کی جیتی جاگتی مثال ہے، نہ صرف خادم کو پانی پلاتی ہے بلکہ اس کے تمام اونٹوں کے لیے بھی پانی نکالتی ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یقین مانیے۔ خادم حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس کی دعا اس کی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ اس خوبصورت کہانی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے فیصلے، خاص طور پر شادی اور خاندان کے حوالے سے، ہماری روحانی میراث پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جس طرح ابراہم نے اسحاق کے لیے ایک دیندار شریک حیات کی تلاش کی، ہمیں بھی اپنے تعلقات کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں ان اقدار کو ترجیح دینی چاہیے جو واقعی اہم ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ واقعہ ہمیں دعا کے ذریعے خدا کی رہنمائی طلب کرنے کی طاقت دکھاتا ہے۔ خادم نے اپنی حکمت عملی پر بھروسہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی معیار طے کیا، بلکہ اس نے اپنی درخواست براہ راست خدا کے حضور رکھی، اور خدا نے ایسے طریقے سے جواب دیا کہ اس کی رہنمائی میں کوئی شبہ نہ رہا۔ جب میں اپنی پیاری اور مہربان بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں سوچتا ہوں، جب ہم شادی کے بارے میں غور کر رہے تھے تو ہم نے انفرادی طور پر اور ایک ساتھ بے شمار گھنٹے دعا میں گزارے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ہماری زندگی کے مستقبل کو تشکیل دے گا اور اس اثر کو بھی جو ہم خدا کی بادشاہت میں ڈال سکتے ہیں۔
ہم یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ہم خدا کی رہنمائی پر چل رہے ہیں، نہ کہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خدا نے ہمیں ایک حیرت انگیز سفر پر لے جایا ہے۔ اس سفر میں چیلنجز اور آزمائشیں بھی آئیں، لیکن ان سب کے دوران ہم نے اس کی وفاداری اور عطا کو واضح طور پر دیکھا۔ ہمیں اس کے ساتھ مل کر خدمت کرنے کی خوشی ملی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ہم فرمانبرداری میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ کس طرح معجزانہ طریقوں سے کام کرتا ہے۔ میں اس کے بغیر وزارت میں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ یہی خدا کی رہنمائی تلاش کرنے کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہمیں اس بہترین راستے پر لے جاتا ہے جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے منصوبے ہماری اپنی بنائی ہوئی کسی بھی حکمت عملی سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات اور فیصلے اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس سفر کے لیے قوت بخشتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے چیلنج یہ ہے، کیا آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی رہنمائی کو فعال طور پر تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی درخواستیں اور بے یقینی کی کیفیت دعا میں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا؟ کیا آپ اس کی فرمانبرداری کے لیے تیار ہیں، چاہے راستہ آپ کی توقعات سے مختلف ہی کیوں نہ ہو؟ یہ کسی رشتے، کیریئر کے فیصلے، اور وزارت کے کسی موقع کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں یا اپنے خاندان کے لیے کون سی ترجیحات طے کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، خدا کو پرواہ ہے اور وہ آپ کی رہنمائی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آئیے ہم وہ لوگ بنے جو دلیری سے خدا کی رہنمائی طلب کریں اور پھر اس کے جواب کے منتظر رہیں۔ آئیے ہم اس کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار رہیں، چاہے وہ ہمیں ہماری سہولت کے دائرے سے باہر ہی کیوں نہ لے جائے۔ وہ ہمارے راستوں کی رہنمائی کرے گا اور ہماری فرمانبرداری کو آنے والی نسلوں پر اثر ڈالنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ربکا کے انتخاب کی کہانی آپ کو یاد دلائے کہ خدا ایک وفادار رہنما ہے۔ ایک اچھا باپ جو اپنے بچوں کی رہنمائی کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب آپ اس کا چہرہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے راستوں پر چلتے ہیں تو آپ پر اعتماد ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کہانی کو اپنی عظیم حکمت عملی میں باندھ رہا ہے، اس کی شان اور دنیا کی بھلائی کے لیے۔ دلیری سے دعا کرے، وفاداری سے فرمانبرداری کرے اور مکمل بھروسہ رکھے، کیونکہ وہی خدا جس میں ابراہیم کے خاتموں کو ربکا تک پہنچایا، وہی خدا آج بھی موجود ہے، جو آج آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کے قدموں کی رہنمائی کے لیے تیار اور راضی ہے۔ پیروی کریں جہاں کہیں بھی وہ رہنمائی کرے۔